نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے جس مضمون کا آغاز کیا تھا اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ لوگوں اگر تم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں اس کے بندے بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں کا شکر ادا کیے بغیر کسی طور پر بھی اللہ کی بندگی کا اور عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو فرمایا میں اپنی نعمتوں کے دروازے تمہارے اوپر آؤں گا، اور اگر میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو فرمایا ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے جس سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو گویا اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور میں نے بنیادی بات یہ بتائی تھی کہ یاد رکھیں اس وقت تک نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے ہم فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض ہمارے ذمہ عائد کیے ہیں، جب تک ہم پہلے ان فرائض کو ادا نہیں کرتے، آپ کروڑ مرتبہ کہتے پھریں کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اس شکرانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر صحیح معنوں میں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار بننا ہوگا، ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی ہیں پہلے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا، ان فرائض کو ادا کرنا ہوگا، تب جا کر صحیح معنوں میں اب نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بندہ بن سکتا ہے۔ اور جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو میں نے بتایا تھا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں پچھلی جمعۃ المبارک کی نشست میں بات کر چکا ہوں۔ تو نماز کی ادائیگی کے بغیر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، تو وہ نماز جو جنگ جیسی ایمرجنسی میں بھی معاف نہیں ہے تو گھروں کے پرسکون ماحول اور ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر وہ نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ اس نماز کو ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی گزارا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ یہی نماز ہے، اور اسی نماز کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی معراج قرار دیا۔ تاہم میں تو صرف پچھلے موضوع کے ساتھ آپ کو جوڑ رہا ہوں کہ میں نے جو باتیں کی تھی تاکہ آج کی گفتگو اس کے ساتھ جڑ جائے۔ پھر اس نماز کے بعد اگلا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو اکثر مقامات پر باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا۔
فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکات، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں یاد رکھیں وہ رتی برابر بھی فرق ہے۔ جتنا ضروری نماز کا قائم کرنا ہے اتنا ہی ضروری زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے تو باری تعالیٰ اکٹھا ذکر کر کے ہمیں یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ یہ نماز اور زکوٰۃ ایک پیکج ہے جو الگ الگ قبول نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے تو اکٹھے ہی قبول ہوں گے، جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، تہجدیں پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، مگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ اس کے سجدوں کو بھی اس کے منہ پر دے پائے گا، وہ نمازیں بھی قابل قبول ہیں، اکٹھے قبول ہوں گے، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ الگ الگ قبول ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ قبول ہو جائیں، تو ان نمازوں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو پھر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والے بھی بن جائیں۔ باری تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک کے اندر اس نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جیسے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکات، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس طرح مال کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے زمینیں عطا کی ہیں، ان سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، ان فصلوں کا عشر اور نصف عشر جو بھی ان پر واجب بنتا ہے وہ ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، فرمایا جس دن تم کوئی فصل کاٹو تو اسی دن اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس میں زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر آ گیا، اور ساتھ ہی آگے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور پھر جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس میں فصلوں کی، زمینوں کے عشر کی بات آ گئی اور نصف عشر کی بات آ گئی۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کی ادائیگی کے بعد اہم ترین فریضہ جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ اور اپنی فصلوں کا عشر ہے، جسے ادا کیے بغیر یاد رکھیں نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا آپ نے اندازہ کرنا ہو تو آپ کبھی غور کریں کہ یہ صرف اسلام کے اندر ہی اللہ نے اس کو فرض نہیں رکھا، بلکہ سابقہ انبیاء کرام کو ملنے والی شریعتوں کے اندر بھی کسی نہ کسی رنگ میں زکوٰۃ، صدقات اور دان ان کا وجود رہا۔ صرف قرآن پاک کا ہی ہم مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اس بات کا بھی ذکر کیا۔ جیسے ایک مقام پر سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کا ذکر کیا، اور ان کے لیے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، فرمایا پھر ہم نے ان کو اپنی طرف سے ہدایت کے امام بنا کر بھیجا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور فرمایا پھر ان کی طرف ہم نے اعمال خیر، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، ان امور کی وحی کی۔ تو گویا ان انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا تصور، میں بیسک زکوٰۃ کی اہمیت اجاگر کر رہا ہوں، تو جہاں اقامت الصلاۃ کی بات کی وہاں ساتھ ہی باری تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کی شریعتوں کا ذکر کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کی شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری تھا۔ سورہ مریم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ
بالصلاۃ والزکات، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو نماز قائم کرنے کا حکم دینے والے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دینے والے تھے۔ آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویاں کو اور رشتہ داروں کو، قرآن اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو بھی باقاعدہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب زکوٰۃ کا کنسیپٹ ان کی شریعت میں بھی موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اسی سورہ مریم میں ذکر ہے، فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کیا کروں جب تک بھی میں زندہ ہوں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا کنسیپٹ، اس کا مطلب ان کی شریعت میں بھی موجود ہے۔ تو میں زکوٰۃ کی اہمیت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت نے صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی اس کے وجود کو باقی رکھا۔ مگر اسلام وہ پہلا دین ہے کہ جس نے اس زکوٰۃ کو باقاعدہ اسلام کے ایک رکن کے طور پر اور ایک صاحب نصاب شخص کے اوپر فریضے کے طور پر باقاعدہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن اور ادارے کے طور پر قائم کیا، اس پر زور دیا، اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا نظام قائم کیا۔ مگر ہماری صورتحال اس حوالے سے بڑی پتلی ہے کہ میں جب دین کے اور اسلام کے ارکان پر غور کرتا ہوں تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد 4 اس کے بنیادی رکن ہیں، جس میں نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ مگر ان میں سے سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا اگر کوئی رکن ہے تو وہ یہی زکوٰۃ ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے بھی نہیں اور ہمارا ضمیر اس پر ہمیں جھنجھوڑتا بھی نہیں ہے، ہمیں ملامت بھی نہیں کرتا۔ آپ بحیثیت امت ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو سال کے بعد باقاعدہ اپنے مال کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ شاید خال خال کوئی چند انگلیوں پر گنے چنے لوگ آپ کو ملیں جو باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اول تو لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں، اگر کوئی دیتے بھی ہیں تو ایسے ہی اندازے سے اٹکل پچو سے چلو تھوڑا بہت غریبوں کو دے دو، اور جو دیتے ہیں وہ بھی ہم غریبوں پر احسان چڑھاتے ہیں کہ ہم آپ کو دے رہے، یہ ہمارے دینے کا حال ہے۔ حالانکہ میں نے بتایا ہے کہ جتنا ضروری نماز کا قائم کرنا ہے اتنا ہی ضروری زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ قابل گرفت ہے، اس کو عذاب ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت والے دن اس کے مال کو اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، ذرا اپنے مال کا مزہ چکھ۔ سورہ توبہ کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم۔ فرمایا وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں، اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری محبوب سنا دو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کا دن ہوگا، فرمایا ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا تپا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا مال ہے جسے تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، اور اب ذرا اپنے اس مال کا مزہ چکھو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے نا، اب ذرا اس کا مزہ چکھو، یہ جملے کہے جائیں گے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے ایک اور سورہ مبارکہ کے اندر اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف متوجہ کیا اور اس وعید کے ذریعے ہمیں غفلت کی نیند سے جھنجھوڑا۔ سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 180 ہے، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ فرمایا وہ لوگ مت گمان کریں
کہ جو اپنے مال میں بخل کرتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کر رکھا ہے، جو اپنے مالوں میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، روک روک کے رکھتے ہیں، لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، فرمایا مت اپنے لیے سوچیں کہ وہ ان کے لیے بڑی خیر کی بات ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بڑی ہی بری چیز ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں بخل کرتے ہیں، بچا بچا کے رکھتے ہیں، باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا کہ قیامت والے دن اسی مال کو توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر لیں، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات پر اگر غور کریں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس زکوٰۃ کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ پچھلی نشست میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بالعموم ہم زکوٰۃ ادا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو ہمارا مال تو کم ہو جائے گا۔ ہمارے اندر ایک ڈر رہتا ہے، ایک خوف رہتا ہے، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے دے دیا تو کہیں مال ہمارا کم نہ ہو جائے۔ حالانکہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس ڈر اور خدشے کو ہمارے ذہنوں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر شاید یقین نہیں رہا۔ میں نے پچھلی بار بھی ان آیات کا ذکر کیا تھا، مگر آج اس مضمون کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اشارتاً ان آیتوں کو پڑھوں گا اور تفصیل سے ایک آیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ جیسے باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا لوگوں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ اٹ سیلف ایک صدقہ ہے، تو جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ معنوی طور پر بقیہ مال کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ کے اس دینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے بقیہ مال میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ باری تعالیٰ قرآن کے ان کلمات کے ذریعے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ یہ مال بڑھ جائے گا۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، جب دینے لگتے ہو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بندے غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کا کام آ جائے تو تمہیں انکرج کرتا ہے، خرچ کرو، بڑا نام پیدا ہو جائے گا۔ بولا پھر فرمایا وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فرمایا ایک طرف شیطان کے یہ کام اور دوسری طرف میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں دو گے تو پہلا انعام تو یہ ہے کہ تمہیں مغفرت اور بخشش کا پروانہ ادا کر دیا جائے گا، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور ساتھ فرمایا وفضلا، جو میری راہ میں دے گا، فرمایا میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس بندے پر اپنے فضل کے دروازے کھول دوں گا۔ تو ذرا سوچو، جس بندے پر وہ خدا اپنے فضل کے دروازے کھول دے اسے کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ اللہ اس ڈر اور خوف کو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے کہ بندو، میری راہ میں دینے سے، میری راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، یہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح میں نے پچھلی بار مثال دی تھی، سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا۔ اب اس سے بڑھ کر وہ خدا نیچے اتر کر ہمیں کیا سمجھائے؟ وہ کہتا ہے نادانو، جس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، ایک دانہ زمین میں بوتے ہو اور ایک دانے سے میں خدا 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں، فرمایا جو میری راہ میں دیتے ہیں میں اسی طرح 700 گنا بڑھا کر اس بندے کو واپس پلٹا دیتا ہوں۔ مگر ہمارے ایمان کمزور ہیں، اول تو ہم پڑھتے نہیں، اگر پڑھیں تو ہمیں سمجھ کوئی نہیں قرآن میں لکھا گیا ہے، اور سمجھ آ جائے تو پھر اس پر عمل کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں۔
آج میں ایک بات، یہی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اسی سورہ بقرہ میں وہ بھی بات ہے، میں تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر بڑی دلچسپ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے پاس اس ڈر اور خوف کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور سورس نہیں ہے، میں یہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر بات بڑی توجہ سے سنیں کہ باری تعالیٰ نے کس ڈیپتھ اور گہرائی میں جا کر یہ بات کی۔ سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اب اللہ کو قرض حسنا دینا کیا ہے؟ وہ ہمارے قرض کا محتاج تو نہیں ہے، یہ جو ہم اس کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس کی غریب مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کو قرض حسنا دینا ہے۔ تو مولا یہ قرض حسنا تو ہم سے کیوں مانگتا ہے؟ محتاج تو ہے کوئی نہیں۔ فرمایا میں محتاج نہیں ہوں، جس کو چاہوں خود ہی نواز سکتا ہوں، مگر بندے اس میں بھی تیری خیر مجھے مقصود ہے، تیرا بھلا مقصود ہے۔ اور وہ خیر کیا ہے؟ اس بات کو توجہ سے سنیں۔ ہم نے یہاں تک تو یہ کلمات سنے ہیں مگر اس سے آگے کبھی نہیں پڑھتے۔ آگے باری تعالیٰ نے اس کی ریزن بتائی کہ میں یہ قرض حسنا تم لوگوں سے اس لیے مانگ رہا ہوں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا جو مجھے قرض حسنا دے گا میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس بندے کے لیے اس کے دیے ہوئے قرض کو اضعافاً کثیرہ، کثیر مرتبہ ملٹی پلائی کر کے اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اور میں محتاج نہیں ہوں، تمہاری خیر چاہتا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میرے ساتھ سودا کرو، میرے ساتھ تجارت کرو، میری راہ میں دو گے، مجھے قرض حسنا دو گے تو میں تمہارے دیے ہوئے اس قرض کو کروڑوں مرتبہ بڑھا کر تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ یہ میں ایگزیکٹ لفظوں کا معنی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا نا، آج میں تھوڑا اس کو تفصیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہاں باری تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اضعافاً کثیرہ، اضعاف کا ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ اضعاف کیا ہوتا ہے آج اس کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کے معنوں میں کبھی غور نہیں کرتے کہ باری تعالیٰ نے کیسی کیسی ٹرمینالوجی استعمال کیا ہے۔ یہ اضعاف کا لفظ سیم وہی ہے، آپ کو تھوڑا سا آپ کے بچپنے کی طرف لے جاتا ہوں۔ جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تیسری چوتھی جماعت میں، تو ریاضی کی کتاب کے اندر ایک سوال ہوتا تھا جسے کہتے تھے زوازافکل۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ یہ زوازافکل اس وقت کوئی نہیں بتاتا تھا یہ کیا بلا ہے۔ یہ در حقیقت 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے زو، دوسرا ہے اضعاف اور تیسرا ہے عقل۔ یہ اضعاف کا لفظ عین وہی لفظ ہے جو قرآن پاک نے استعمال کیا، اضعافاً کثیرہ، ذو، اضعاف، عقل، یہ اضعاف کا لفظ عین وہی ہے۔ میں نے صرف آپ کو اضعاف کا معنی سمجھانا ہے، اگر آپ مینٹلی طور پر حاضر رہے تو یہ بات انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی باری تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کی ہے، اور اگر آپ مینٹلی طور پر میرے ساتھ نہ رہے تو یہ بات آپ کے سر سے بھی گزر سکتی ہے، کچھ بعید نہیں ہے۔ یہ جو ذو، اضعاف، عقل ہے، ذو کا معنی ہوتا ہے مشترک، اضعاف کا معنی میں نے آپ کو سمجھانا ہے کسے کہتے ہیں، اور عقل یہ قلیل سے نکلا ہے، بس یہ قلیل کی سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے چھوٹا۔ عقل، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں اور عقل سب سے تھوڑے کو کہتے ہیں، چھوٹے کو کہتے ہیں۔ مگر اضعاف کا معنی آپ کو سمجھانا ہے کہ اضعاف کسے کہتے ہیں۔ مثلا دیکھیے اگر 2 نمبر ہوں آپ کے سامنے، ایک 2 ہو اور دوسرا 3، 2 اور 3 کا اگر زوازافکل نکالنا ہو تو کتنا آئے گا؟ کوئی ہے اندازہ؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بتانا چاہے؟ جی ہاں، کچھ آوازیں آئیں۔ 2 اور 3 کا اگر زوازافکل نکالیں تو یہ 6 نکلے گا، ایسے ہی ہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ جس نے اس 6 کا نام زوازافکل رکھا ہے تو اس نے کیوں رکھا؟ کوئی ریزن تو ہوگی اس کے پیچھے جو اس نے اس کو زوازافکل کہا ہے۔ آپ کو اضعاف کا معنی سمجھانے کے لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس دور میں اگر آپ چلے جائیں نا تو بڑے بڑے نمبر ہوتے تھے جن کا زوازافکل ہم نکالتے تھے، قومیں ڈال کر ان کو لکھ لیتے تھے، پھر چھوٹی تقسیم کرتے تھے، پھر ان کو ڈیوائیڈ کرتے تھے۔
جب تک وہ ڈیوائیڈ ہوتے جاتے تھے کرتے تھے، اور اینڈ پر جب ڈویژن ختم ہو جاتی تھی، اب کسی نمبر پر وہ تقسیم نہیں ہوتے تھے، تو جو سائڈ پہ بچتے تھے اور جو نیچے بچتے تھے ان کو ضرب کرتے تھے تو وہ زوازافکل نکل آتا تھا۔ اب 2 اور 3 ان کا زوازافکل نکالنا ہو تو یہ ڈیوائیڈ تو کسی نمبر پر ہوتے ہی نہیں، تو سیدھا سیدھا ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے، تو 2 اور 3 کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 6 آنسر آئے گا، 6 اس کا زوازافکل ہے۔ مگر سمجھانا یہ ہے کہ اس کو زوازافکل کیوں کہتے ہیں۔ اب اس کو ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اضعاف کا معنی بھی سمجھ میں آئے۔ بڑی کلاسوں میں جب چلے گئے نا، یہ تو چھوٹی کلاسوں میں یہ اس کا معنی ہوتا تھا، پھر بڑی کلاسوں میں انگلش ٹرمینالوجی آ گئی، تو اسی کو آگے کہتے ہیں لیسٹ کامن ملٹیپل۔ زوازافکل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لیسٹ کامن ملٹیپل، یا اس کا خلاصہ نکال لیں ایبریویشن تو وہ بنے گا LCM۔ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو جلدی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب وہ LCM کو LCM کیوں کہتے ہیں یا زوازافکل کیوں کہتے ہیں وہ سمجھاتا ہوں۔ مثلا 2 اور 3 2 نمبر ہم نے لیے، تو 2 کے اضعاف کیا ہیں؟ اضعاف کو انگلش میں کہتے ہیں ملٹیپلز۔ یہ ملٹیپلائی کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ 2 کے اضعاف کا سیٹ بنتا ہے 2 4 6 8 10 12 14 16 100 آگے لا محدود نمبر آ جائیں گے، ان سب کو کہا جائے گا یہ 2 کے اضعاف ہیں۔ اسی طرح اگر 3 کے اضعاف بنائیں تو وہ کیا بنیں گے؟ 3 6 9 12 15 100 یہ بھی چلتے جائیں گے، یہ سارے 3 کے اضعاف کہلائیں گے۔ یہ 2 کے اضعاف اور 3 کے اضعاف 2 سیٹ بن گئے، ایک 2 کے اضعاف کا بن گیا، ایک 3 کے اضعاف کا بن گیا۔ اب ان دونوں کے اندر اگر آپ سے کہا جائے کہ کیا کوئی ایسا نمبر بھی ہے جو مشترک ہو، جو 2 کے اضعاف میں بھی آئے اور 3 کے اضعاف میں بھی آئے، تو پہلا نمبر جو مشترک آتا ہے وہ 6 ہے۔ 6 2 والی لائن میں بھی آئے گا اور 3 والی لائن میں بھی آئے گا۔ 6 کے بعد پھر 12 بھی آتا ہے، 12 کے بعد پھر 18 آئے گا، 18 کے بعد 24 آئے گا، پھر 30 آئے گا، پھر 36 آئے گا، 100 یہ بھی لامحدود نمبر آتے چلے جائیں گے۔ تو پہلے 2 کے اضعاف بنائیں، پھر 3 کے اضعاف بنائیں، پھر دونوں کے مشترک نکالیں، ان کو کہیں گے ذو اضعاف۔ یہ مشترک اضعاف نکلے دونوں میں سے 6 12 18 24 30۔ اب یہ جو مشترک اضعاف آپ نکالے 6 12 18 24 30، ان میں سے سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ 6۔ تو یہ وجہ ہے کہ 6 چونکہ 2 اور 3 کے مشترک اضعاف میں سے سب سے چھوٹا ہے، اس وجہ سے اسے کہتے ہیں ذو اضعاف اقل، کہ 2 اور 3 کے اضعاف میں سے جو مشترک اضعاف ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا۔ مگر بات آپ کو یہ سمجھانی تھی کہ اضعاف کسے کہتے ہیں؟ اضعاف ملٹیپلز کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر ملٹیپلائی کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے 3 کا سمجھایا، 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 6 بن گیا، 3 سے کیا تو 9 بن گیا، 4 سے کیا تو 12 بن گیا، 5 سے کیا تو 15 بن گیا، یہ ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت کو سمجھیں۔ باری تعالیٰ نے جب بات کی تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ مولا کیوں؟ فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا جو مجھے قرض حسنا دے گا میں خدا اس بندے کے لیے اس کے دیے ہوئے قرض کو اضعافا کثیرا، کوئی اس نے 2 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ نہیں کہا، 5 مرتبہ نہیں کہا، 10 مرتبہ نہیں کہا، فرمایا اضعافا کثیرا، اس کے دیے ہوئے قرض کو میں خدا کثیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اب اللہ کا کثیر کیا ہے؟ آج تک کوئی ایسا ذہن انسانی پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کے کثیر کو سمجھ سکے۔ اس کا قلیل سمجھ میں نہیں آتا تو کثیر کسی نے کیا سمجھنا ہے؟ میں اس کے قلیل کا تھوڑا سا اندازہ کرواتا ہوں۔ یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع قلیل، فرمایا یہ دنیا ایک متاع قلیل ہے، اس کو قلیل کہا۔ کہیں فرمایا اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا جو قلیل ہے، جس کی حیثیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اس قلیل کا عالم یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ
لا تحصوہا، فرمایا اس قلیل کے اندر بھی اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. تو حاضرین مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ جس کے قلیل کا یہ عالم کہ تمہاری عقل اس کو شمار نہ کر سکے، گن نہ سکے، تو ذرا سوچو اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا. وہ کہتے بندے میری راہ میں دے کر دیکھ، جب مجھے قرض حسنہ دے گا تو میں کوئی 5 7 10 15 20 مرتبہ نہیں، میں خدا تیرے دیے ہوئے قرض کو کثیر مرتبہ ملٹی پلائی کر کے تمہیں واپس لوٹا دوں گا. اتنی مرتبہ اتنے گنا بڑھا کر تمہیں واپس دوں گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وہاں سے تمہیں عطا کروں گا جو تیری عقل سوچ بھی نہیں سکتی. بے حد و حساب خدا دینے کا وعدہ کر رہا ہے. اور پھر بھی ہمارے ذہنوں کے اندر سے اگر ڈر نہ نکلے، خوف نہ نکلے، تو اس سے بڑھ کر ہماری بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے. تو میں نے بتایا کہ کبھی جیتے جی اس مولا سے بھی کوئی سودا کر کے دیکھنا چاہیے، اس سے بھی وعدہ کر کے دیکھنا چاہیے. وہ وعدہ کر رہا، وہ کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، بندے میری راہ میں دے گا، پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور سن تیرے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دوں گا. اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو. تو لہٰذا حاضرین مکرم یہ ساری باتیں کر کے میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم اپنی دنیا کے پریشانیوں کو، مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مال میں وسعت اور فراخی عطا کر دے، یہ مالی مسئلہ ہی ہمارا حل ہو جائے، تو پھر بابا اس مولا سے بھی کبھی بزنس کر کے دیکھو. اس انتظامیہ تو میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ تو وہ فریضہ ہے جس کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر ضروری ہے. 2.5% مال کا 40واں حصہ یا فصل کا عشر اور نصف عشر جو بھی اس پر بنتا ہے، یہ ادا کرنا تو وہ فریضہ ہے جس کے ادا کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. مگر اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پھر اس سے آگے بڑھیں. اس انتظار میں مت رہے کہ اللہ کروڑوں دے گا تو پھر میں بھی خرچ کروں گا. نہیں، آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں. پہلی مرتبہ جب اس نے خرچ کرنے کی بات کیا تو اس میں نصاب کی بات ہی نہیں کی. متقین کی صفات بیان کی. متقین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اس پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرتے ہیں. اب نماز قائم کرنے کے بعد جو باری تعالیٰ نے متقین کی اگلی صفت بیان کی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب ما عموم پر دلالت کرتا ہے. فرمایا جس کو جتنا بھی اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، متقی وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کیے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صاحبان نصاب کے لیے تو ضروری ہے، وہ تو زکوٰۃ دیں گے ہی دیں گے، مگر مولا کے ساتھ سودا کرنا ہے تو بابا اس بات کا انتظار مت کرو کہ ہم بھی صاحب نصاب بنیں گے تو دیں گے. اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو تھوڑے میں سے خرچ کرو، اس نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ میں سے خرچ کرو. اگر کوئی شخص صرف اس قابل ہے کہ وہ 100 روپیہ ہی اللہ کی راہ میں دے سکے، مگر اس نے پورے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ 100 روپیہ دے دیا، اور اس کے دیے ہوئے 100 پر اگر اس کے کثیر والا فارمولہ لگ گیا تو کچھ بعید نہیں ہے اس کا دیا ہوا 100 ہی اس بندے کو کروڑ پتی اور ارب پتی بنا دے. تو میں تو ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن پاک کے اندر کتنے مختلف طریقوں سے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بندو آؤ میرے ساتھ سودا کرو. اگر میرے ساتھ تجارت کرو گے، میرے ساتھ سودا کرو گے، مجھے قرض حسنہ دو گے، تو میں خدا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے دیے ہوئے کو کثیر مرتبہ ملٹی پلائی کر کے تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. اس لیے حاضرین مکرم، آج کی میری گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ پھر یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم پہلے فرائض کی ادائیگی کرنے والے نہیں بنتے. فرائض کی ادائیگی کے بغیر شکرانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد پہلا فریضہ جو اس نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے وہ پنجگانہ نماز ہے.
اس پر زندگی میں کبھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز کے بعد جو اگلا ضروری فریضہ ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ چونکہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بالعموم ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کے مہینے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پورا سال جب چاہیں، جب آسانی ہو، جب آپ کا حولان حول پورا ہو جائے، آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ مگر اچھی بات ہے ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک فرض ادا کریں تو 70 فرائض کا اجر اور ثواب ملتا ہے، تو آپ کا فریضہ بھی ادا ہو گیا، 70 گنا اجر بھی بڑھ گیا۔ اس لیے میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم صاحبان نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا ویسے ہی فرض ہے، اس کو ادا کرو تاکہ اللہ کا فریضہ بھی ادا ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ اور اگر صاحبان نصاب نہیں ہے تو اللہ نے جتنا بھی دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ ضرور کرو۔ خرچ کرنے سے اللہ تمہارے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دے گا، اپنے کرم کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان فرائض کو ادا کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔